ویلکم بیک ناظرین. جلدے ہیں واللہ پارلیمنٹیرینز نال گال مواٹ کریں دیں. سر جو ابھی این آر او کے حوالے سے حکومت پہ پریشر ہے اور سننے میں یہ آ رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں کہ ان ہاؤس چینجز متوقع ہیں اور وزراء کی تعداد بھی کم ہو سکتی ہے، جس میں ایک یہ پاسبلٹی بھی ہے. تو حکومت آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پریشر سے کس طرح باہر آئے گی، اس ایشو کو کس طرح ٹیکل کر پاتی؟ دیکھیں جی، ڈیموکریٹک پروسیس جو بھی ہوگی ہم اسے ویلکم کرتے ہیں. ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں، عوام سے الیکٹ ہو کے ہم آئے ہیں، تو کوئی بھی ڈیموکریٹک موو ہے تو دے آر موسٹ ویلکم. اسمبلی کے اندر کوئی بھی موو ہوتی ہے تو ہم اسے فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. اس سے ہم نے نہ پہلے کبھی گھبرایا ہے، نہ اب ہم کبھی گھبرائیں گے. ملک میں ایک مصیبت فلڈ کی آئی ہوئی ہے اور ہم دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مدد کرے. ظاہر ہے ہم جب تک اپنی مدد خود نہیں کریں گے تو دنیا بھی ہماری مدد کو نہیں آئے گی، اور انہوں نے برملا اس چیز کا اظہار بھی کیا ہے. تو ہمیں تو ہمارے لوگوں کو خود قربانی دینی چاہیے اور اس میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اور میرے خیال میں یہ بڑا پازیٹیو ایک ڈیسیشن ہے پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے. جو این آر او کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ اس کے ڈیسیجن آنے کے بعد ان ہاؤس تبدیلی متوقع ہے اور وزراء کی تعداد بھی کم ہو سکتی ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اصل گل ہے کہ این آر او دے آڑ دے وچ جڑا کھیل کھیلیا جا رہا ہے، این آر او زدہ وہ لوگ نے جڑے پچھلی رجیم چ جنرل پرویز مشرف دے ہواری نہیں بنے سن، جڑے اس سسٹم دے وچ ٹرائل ہوندے رہے اور 9 سال جنہاں دا احتساب ہویا. جڑے لوگ بینیفیشری بن گئے سن انہاں نوں جیلاں دے وچوں کیسز بنیا بھی لیا کے وزیر بنا دیتا گیا سی. یہ وہ لوگ نے جنہاں نے اس وقت بھی ٹرائل ہوئے اور پھر دوبارہ تو انہاں دا میڈیا اور عدالتی ٹرائل ہو رہا ہے. جنہاں لوکاں نے مشرف رجیم نال کمپرومائز کر لے سن وہ این آر او دیاں لسٹاں چوں باہر آ گئے سن. جنہاں نہیں سی کیتا، جڑا اصول تے کھڑے رہے سن، انہاں دا پھر تو احتساب ہو رہا ہے جدے چ پریزیڈنٹ آصف زرداری سر فہرست نے. یہ بھی اگر اتھے اس وقت 9 سال دے بینیفیشری بن سکتے سن، اگر اس وقت مشرف دے نال کمپرومائز کر لیندے اور دوسرے پیٹریاٹ گروپ جڑے بنے پیپلز پارٹی دے وچوں ہی این آر او زدہ لوکاں نوں کڈ کے وزیر بنا کے 5 سال انہاں نے بینیفٹس اٹھائے، اور جنہاں لوکاں نے بینیفٹس لین تو انکار کیتا وہ کیسز دی زد چ رہے اور پہلے بھی رہے اور پھر ہوں وہ کیسز، یعنی وہ ایک جرم دی کئی بار سزا بھگت رہے نے، جڑا کہ جرم جڑا ہے وہ ثابت نہیں ہویا اور الزام دی بیس تے انہاں کے نام نہاد کیسز دے ذریعے وکٹمائز ہو رہے نے. تے میں یہ سمجھنی ہاں کہ جڑا کیا جا رہا ہے کہ کابینہ دا سائز کم کرنا یا ودانا، یہ پروگیٹیو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان دا. وہ جس طرح بہتر سمجھن انہاں نوں کرن دا حق حاصل ہے، اور یہ انہاں دا آئین اور قانون جڑا حق ہے وہ استعمال کرن لی تو کوئی وقت مقرر نہیں، جس وقت چاند کر سکتے ہیں. میم کل رضا ربانی صاحب نے واک آؤٹ کیا ہے اسمبلی سے نیب آرڈیننس کے حوالے سے، تو آپ اس کو کس طرح دیں گے؟ یہ پیپلز پارٹی کے اندر کے اختلافات ہیں، پیپلز پارٹی کے اندر جمہوریت ہے، یہ پیپلز پارٹی کے اندر کی جمہوریت ہے کہ ہماری پارٹی کے اندر ہر شخص کو حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کا جو اس کا انڈیویجول رائٹ ہے ایز اے سول سٹیزن آف پاکستان، ایز اے پارلیمنٹیرین وہ ایکسرسائز کرتا ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ پارٹی میں ڈکٹیٹرشپ نہیں، جمہوریت ہے، اور اختلاف رائے کو پارٹی سنتی بھی ہے، اور ان افراد کو جو ان کا اپنا ذاتی نقطہ نظر ہے وہ ایکسرسائز کرنے کا جو آئین اور قانون ان کو حق دیتا ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. نہیں، میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں کہتا اچھی بات ہے. اللہ کرے جو ہمارے لیڈرز ہیں اور ان کی یہ خواہش دل سے ہو کہ سارے مسلم لیگ اکٹھے ہو جائے، اور واقعی وقت کی ضرورت بھی ہے اور ملک کو ایک متبادل قوت کی بھی ضرورت ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نے اس ملک کو بنایا ہے قائد اعظم کی قیادت میں، اور اسے واقعی متفق ہو کے اس ملک کے لیے کام کر لینا چاہیے. مگر اللہ کرے کہ ہمارے لیڈر اپنے ذاتی مفاد سے نکل کر دل سے یہ کام کرے، جو مجھے فی الحال ابھی تک لگ نہیں رہا ہے. جیسے بات ہو رہی ہے، یونیفیکیشن ہو رہی ہے،
اس چیز کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں کہ آیا یہ کوئی فروٹفل ہوگی یا نہیں؟ انشاءاللہ تعالی امید ہے. اب جیسے بھی پارٹی پریزیڈنٹس انشاءاللہ جو ڈیسائیڈ کریں گے، اور جس میں ابھی آلریڈی نظر آ رہا ہے کہ اس کی طرف کچھ مطلب پیش رفت ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالی کافی پازیٹیو ہوگا اور ایک اسٹرینتھ ہو جائے گی. مطلب آئیڈیالوجی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی فیکشنز ہیں ایک ہی سوچ کے لوگ ہیں، لیکن یہ جو جیسے کہتے ہیں کہ اگر یونائٹڈ ہوں تو اسٹرینتھ اور بھی بڑھ جائے گی. میم صدر زرداری نے سیلاب کے صورتحال کی وجہ سے امیروں پہ ٹیکس لگانے کی بات کی تھی، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی اقدام نہیں کیا گیا. تو اس نظر آپ کو کیسے جاگیرداروں اور امیروں پہ ٹیکس لگنا چاہیے کہ نہیں؟ لگنا چاہیے، لیکن جیسے آپ نے لوگوں نے سنا ہوگا کہ فیڈرل منسٹر فائنانس نے پہلے بھی بات کی کہ بہت سے ایسے امیر ہیں جتنا ٹیکس ان کو دینا چاہیے آلریڈی مطلب نہیں دے رہے ہیں. تو اگر وہ بھی پورا دے دیں میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی بات ہوگی اور بہت ایک سپورٹ ہوگا، خاص کر فلڈ اسٹرکن ایریاز کے لیے. اور جو سندھ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ایک ون ٹائم فلڈ اسٹرکن ایریاز کے لیے کوئی ٹیکس لگے گا، وہ بھی اگر ہو جائے میں سمجھتی ہوں کافی سپورٹ مطلب فائنینشلی ایک بہت امپیکٹ ہوگا گورنمنٹ کے لیے بھی اور اس عوام کے لیے جو اس سے متاثر ہیں فلڈ سے. ناظرین اتنا گندے ایک چھوٹی جی کمرشل بریک.